جناب اسپیکر آپ نے مجھے وقت دیا. یہ جو وفاق میں اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وقت تھا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. جناب اسپیکر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ میرے والد مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پروڈکشن آرڈر کو ریفیوز کیا گیا. یہی لوگ حکمران تھے. آج کی بات نہیں ہے، قریب 20 سال کا یہ عرصہ گزر گیا. میں جوان ہو کے اس اسمبلی میں پہنچ گیا ہوں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں کے درمیان میں تو دنوں کی الٹ پھیر ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل بندہ وہ ہے جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کمزور لوگوں کو نہ بھولے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اقتدار اللہ کا شکر ہے انصاف پسند لوگوں کے پاس ہے. میں حکومتی پارٹی کا حصہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود آج بھی معزز اراکین جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو ایک سنجیدہ میچور پولیٹیشین کو کرنی چاہیے. اس وقت یہ لوگ کہاں تھے جب 2 مرتبہ انہوں نے میرے والد کے پروڈکشن آرڈر کو ریفیوز کیا، مونی سلائی کے پروڈکشن آرڈر کو ریفیوز کیا. سونا صاحب کے ساتھ یہی واقعات ہوئے. اگر یہ 20 سال پہلے انہوں نے کیے ہوئے ہوتے آج ان کو نہ دیکھنا پڑتا. میں اگر اپنے دل کی بات پوچھوں، مجھے سن 97 کا وہ زمانہ یاد ہے. میں باہر کرسیوں پر آ کر اپنے والد کا انتظار کیا کرتا تھا. میں باہر دروازے پہ آ کے انتظار کرتا تھا کہ کون سا وقت آئے گا جب میں اپنے والد کا چہرہ دیکھ سکوں گا. ہزاروں ووٹ لے کر کامیاب ہونے والوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، انہوں نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی. آج یہاں پہ پہنچا ہوں. اگر میں اپنا دل دیکھوں اور میں سن 97 کے اپنے وہ جذبات دیکھوں تو خدا کی قسم میرے جذبات یہ ہیں کسی کو بھی پروڈکشن آرڈر نہیں ملنے چاہیے. ان کو پڑھ لینا چاہیے وہیں پر جہاں پر انہوں نے قرآن کے عالموں سے، دین کے علماء کے ساتھ اور پرامن سیاستدانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ کرے میں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جو اقتدار میں پہنچنے کے بعد کمزور کے احساسات کا احساس نہیں کرتے. میں وزیر قانون صاحب کی اور پارٹی کے اندر ہونے والی اس تمام تر ڈیبیٹ کا حامی ہوں. پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ہمیں ایک مضبوط قانون سازی کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ کل آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کہ جو زخم انہوں نے دیے ہم ان کو وہ نہیں دینا چاہتے. انہوں نے ماری کی تھی، اسی نے چنگی کر کے